شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبز چوڑیاں پہن کر کھانا بنانے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے جھاڑو لگانے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے فالج کی بیماری گھر میں آتی ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گلابی رنگ کے کپڑے پہننے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ ناک میں انگلی مارنے سے گھر میں برکت اڑ جاتی ہے۔ ناخن منہ سے چبانے سے رزق کم ہوتا ہے۔ اجوائن کی دھونی لینے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر جمائی لیتے وقت آنکھوں میں آنسو آتے ہوں تو آپ کو نظر بد لگ چکی ہے۔ نہانے والے پانی میں لیموں کے چند قطرے ڈال لو، کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ پخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لینے سے کبھی لکوہ نہیں ہوتا۔ سالن کے اندر تھوڑا سا سرکہ ڈال کر کھاؤ، کبھی ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ نہار منہ انجیر کھانے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ بھاری کھانے میں پودینے کا ایک پتا چبانے سے کبھی گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چائے زیادہ پینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک چبانے سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہوتی ہے۔ ادرک پر مکھن لگا کر کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ آم کھانے سے جسم کی جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ روٹی کھاتے وقت اگر آپ کو کھانسی آئے تو آپ کو کبھی دمہ بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا قہوہ پینے سے پیٹ کی فالتو چربی ختم ہوتی ہے۔ ادرک کو تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ روزانہ رات کو 5 کاجو دودھ کے ساتھ کھاؤ، آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ اگر زندگی بھر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھا کرو۔ اگر تمام مصیبتوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو صبح کے وقت استغفار پڑھا کرو۔ اگر 4 مردوں جتنی طاقت چاہتے ہو تو روزانہ کچا لہسن کھایا کرو۔ چھوارے دودھ میں بھگو کر کھانے سے پیشاب زیادہ آنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہاتھوں کے ناخن آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ زمین پر بیٹھ کر پانی پیو، کبھی کمر درد نہ ہوگا۔ نیم گرم پانی پیتے رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر داغ والی جگہ پر رگڑنے سے داغ اتر جاتا ہے۔ روٹی پانی میں بھگو کر کھانے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ گرم روٹی کھانے سے سر کے بال کمزور ہوتے ہیں۔ گردوں کی بیماری میں کیلا کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر لگانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر پاؤں کے بل بیٹھنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ میتھی کے دانے چباتے رہو، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھوں پر مالٹے کے چھلکوں کا پانی نچوڑ کر لگاؤ، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ جسم کے جس حصے پر میل زیادہ جم چکی ہو اس جگہ پر مالٹے کے چھلکے رگڑ دو، میل فوراً اتر جائے گی۔ ناشتہ کرتے وقت بولنے سے بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جس گھر میں بکری ہو اس گھر میں کبھی رزق کم نہیں ہوتا۔ بھورے رنگ کی بھینس کا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول چبایا جائے تو بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ پلکوں کو اگر گھنا کرنا چاہتے ہو تو پلکوں پر پیاز کا پانی لگایا کریں۔ پیاز کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے جلد صحت مند رہتی ہے۔ پیاز کے ٹکڑے کاٹ کر پیروں کے نیچے رکھنے سے نزلہ زکام رک جاتا ہے۔ پیاز پر شہد لگا کر کھانے سے ماہواری کے درد میں آرام ملتا ہے۔ بکری کا دودھ آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھویا کریں، کبھی بھی سر میں خارش یا بال کمزور ہونے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔
چنے کی بھیگی ہوئی دال اور شہد ملا کر روزانہ کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر دانتوں میں خون زیادہ آتا ہو تو ٹماٹر کا رس پینے سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اگر گردن کالی ہو تو ارک گلاب پانی میں ملا کر گردن پر ہلکا ہلکا مساج کرنے سے تمام میل اتر جاتی ہے اور گردن سفید ہو جاتی ہے۔ کچے دودھ کی جھاگ گردن اور منہ پر لگانے سے دھوپ کا اثر چہرے یا گردن پر نہیں ہوتا۔ انڈے کی زردی اور تل کوٹ کر ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں، کل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ میں اور نائمہ بازار جا رہے تھے کہ میری ساس نے ہمیں روکنے کی کوشش کی کہ تم دونوں کہاں جا رہی ہو۔ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے کہا کہ تم چلی جاؤ، میں اماں کے پاس ہی رکتی ہوں۔ تو نائمہ نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگی کہ جانا ہے تو ہم دونوں اکٹھے جائیں گے، اور تم بڑھیا کی فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوتا اسے۔ وہ ایسی ہی تھی، جو اس کے منہ میں آتا وہ بول دیا کرتی، اور سامنے والے پر پھر اس بات کا جو مرضی اثر ہوتا نائمہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نائمہ میری سہیلی بھی تھی اور سوتن بھی۔ ہم دونوں ایسے اتفاق اور یکجہتی سے رہتے تھے کہ دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ ہم دونوں بہنیں ہیں، اور لوگ ہمارے مثالی سلوک پر رشک کرتے تھے۔ وہ دنیا والوں کے ساتھ کتنی بھی کڑوی کیوں نہ تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ کبھی بھی سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ ابھی بھی اس نے ہم دونوں کی مشترکہ ساس کو جھڑک کر رکھ دیا، جبکہ میں نے اسے گھور کر رکھ دیا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ کہنے لگی کہ تم چپ کر کے باہر چلو، میں اماں جی کو سمجھا کر آتی ہوں۔ مجھے نائمہ کی بس یہی بات پسند نہ تھی کہ وہ بڑوں کا ادب نہیں کرتی، کسی کو اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ میں اکثر اسے سمجھاتی، لیکن کہتے ہیں نا کہ فطرت نہیں بدلی جا سکتی، تو میرا نہیں خیال تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو کبھی بدل پائے۔ خیر، ہم دونوں بازار آ گئے اور کچھ ضروری خریداری کرنے لگے۔ ابھی ہم واپس جانے کے لیے مال سے باہر نکلے ہی تھے کہ ایک عورت ہم سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ نائمہ نے حسب معمول اسے بہت ساری باتیں سنائی تو وہ بہت ہی معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، معاف کرنا، میں اندھی ہوں، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے غلطی سے ٹکرا گئی۔ مجھے اس پر بہت زیادہ ترس آیا، افسوس ہوا کہ اس کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور کہا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، میں تو لوگوں سے 1 روپیہ لیتی ہوں اور بدلے میں ان کو دعا دیتی ہوں۔ تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ ہمیں بیٹا چاہیے۔ وہ اندھی عورت کہنے لگی کہ 1 روپیہ لو اور ایک بیٹا لو، میں تمہارے حق میں دعا کروں گی تو لازمی اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا۔ یہ سن کر نائمہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کیا تم نے ہمیں پاگل سمجھا ہے؟ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو ویسے مانگ لو، یہ بیٹے والی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے تو شاید میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتی، لیکن اب چونکہ تم نے 1 روپیہ مانگا ہے تو اب میں تمہیں 1 روپیہ دوں گی، اپنا ہاتھ آگے کرو۔ اس اندھی عورت نے اپنا ایک ہاتھ آگے کیا تو نائمہ نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ سے وہ سکہ گرا دیا۔ وہ کہنے لگی، لو، 1 روپیہ تو نیچے گر گیا، لیکن اب یہ تمہارا ہی ہے، اسے ڈھونڈ کر اٹھا لو۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کہ اس عورت کے ساتھ نائمہ نے اتنا غلط سلوک کیا ہے۔ اس اندھی عورت نے جھک کر وہ سکہ اٹھایا۔ وہ کہنے لگی کہ تم نے سکہ دیا ہے تو دعا تو میں تمہیں دوں گی ہی، تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا ضرور، لیکن ویسا جیسا یہ سکہ ہے۔ میں اس کی بات پر ایک دم دہل کر رہ گئی۔ مجھے اس عورت کی یہ بات بہت ہی پر اسرار سی لگی تھی۔ میں اسے بات کرنا چاہتی تھی، مگر نائمہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہاں سے لے گئی۔ اس کے ذہن سے تو شاید وہ بات نکل گئی، لیکن میرے ذہن میں بار بار وہی عورت اور اس کی بات گونج رہی تھی۔ اگلے دن ہی نائمہ کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم اسے ہسپتال لے کر گئے، اور سب کو یہ خوشخبری سننے کو ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ 5 سال کے بعد یہ خوشخبری سن کر تو ہم سب کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ خاص طور پر میرے شوہر اور میری ساس کے تو خوشی کے مارے آنسو نکل آئے تھے۔ میرے دل میں تو بہت ہی بات آ رہی تھی کہ کل اس عورت نے جو دعا دی تھی کہ 1 روپیہ لو، ایک بیٹا لو، لگتا ہے وہ قبول ہوئی۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ میں کیوں چپ کھڑی تھی۔ مجھے بھی اسے 1 روپیہ دینا چاہیے تھا، تو شاید آج میرے آنگن میں بھی بیٹے کی خوشخبری مل جاتی۔ میں اسی وقت سب کو ہسپتال میں چھوڑ کر چپ کر کے وہاں سے باہر نکل گئی اور اسی مارکیٹ میں چلی آئی تاکہ آج پھر سے وہ اندھی عورت مجھے نظر آئے تو میں بھی اس کو 1 روپیہ دے کر بیٹے کی دعا لے لوں۔
لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی تو مایوس ہو کر میں واپس آنا پڑا۔ 9 مہینے پلک جھپکنے میں کیسے گزر گئے، ہمیں تو پتہ بھی نہ چلا۔ جس دن نائمہ کی ڈلیوری ہونی تھی اس دن وہ عورت مجھے ہسپتال کے گیٹ کے پاس نظر آئی تو میں ساکت رہ گئی۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی تو کہنے لگی، بیٹا لینے آئی ہے تمہاری دوست، مگر جیسا اس نے سکہ دیا تھا ویسا ہی اس کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، جا کر اسے بتا دو۔ اب تو میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ وہ کون تھی اور اسے یہ سب کیسے معلوم تھا۔ وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی تو اس نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ اتنی دیر میں میرے شوہر نے مجھے آواز دی تو میں اندر چلی آئی۔ مجھے ڈر لگا ہوا تھا اور جب نائمہ کا بیٹا پیدا ہوا تو اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بھاگتی ہوئی باہر گئی تو وہ عورت ابھی بھی ہسپتال کے باہر زمین پر بیٹھی تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر کہنے لگی، تمہیں یاد ہے یہ سب کب شروع ہوا؟ تمہیں اپنے شوہر کی دوسری شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس کی بات سن کر میرے ذہن میں 5 سال پہلے کا وہ منظر گھوم گیا۔ ماضی کے پنے کھل گئے۔ میری ساس نے گھر میں شور مچایا ہوا تھا اور وجہ تھی میری رپورٹس جو بالکل ٹھیک آئی تھی، لیکن میری ساس کا کہنا تھا کہ میں رپورٹس غلط بنوا کر لائی ہوں۔ مجھ میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ڈاکٹر نے یہی کہا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس خدا کے ہاں سے دیر ہے، لیکن وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آ جانے دو تمہارے شوہر کو، اس سے تو بات کر کے رہوں گی۔ اگر آج اس نے دوسری شادی کے لیے ہاں نہیں کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ یہ سن کر تو میں گھبرا گئی کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ میرا شوہر اپنی ماں کا انتہائی تابع دار تھا اور اب تک اس نے جس طرح سے اپنی ماں کو دوسری شادی کروانے سے روک رکھا تھا وہ میں ہی جانتی تھی، لیکن اب جب کہ اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو میں یہ سوچ کر ڈر گئی اگر میرے شوہر نے اپنی ماں کی بات مان لی تو آخر کیا ہوگا۔ اور میری طرح وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں اپنے ارادوں کی بڑی پکی ہے۔ اگر اس نے یہ بات کر دی کہ اس کا بیٹا اس کا مرا ہوا منہ دیکھے گا تو میرا شوہر کبھی بھی اپنی ماں کو اس مشکل میں نہیں ڈالے گا۔ وہ تو تیار ہو جائے گا تو میں کیا کروں گی؟ اب تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ اتنے عرصے سے میں اپنے شوہر کو روکتی رہی اور وہ میری خاطر اپنی ماں سے لڑتا رہا، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ شام کو میرا شوہر کام سے واپس آیا تو میری ساس اسے کہنے لگی کہ آج تو تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو تم دوسری شادی کے لیے ہاں کرو گے یا پھر اپنی ماں کے جنازے کو کندھا دو گے۔ میں باہر کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی تو میری ساس نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا تاکہ مجھے ان کی باتیں سنائی نہ دیں۔ میں بہت پریشان ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی اور میں سوچنے لگی کہ اب ایسا کیا کروں کہ میں اپنا گھر بچا لوں اور مجھے سوتن کا عذاب نہ ہی بھگتنا پڑے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اب ہوگا تو وہی ہوگا جو میری ساس چاہتی ہے۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے میرے اوپر گھر کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ تھی۔ میں نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسکول میں نوکری کر لی تاکہ میں اپنے گھر والوں کا جو بوجھ اٹھا سکوں۔ میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا، ان کی شادیاں کی۔ جب تک میں اپنے سارے فرائض سے سبق دوش ہوئی تب تک میری عمر 30 سال تک ہو چکی تھی۔ اب میرے رشتے آنا بھی بند ہو چکے تھے اور مجھے بھی اب احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی شادی کو لیٹ کر کے کتنی بڑی غلطی کی۔ لیکن پھر اچانک سے ایک رشتہ آیا، پتہ چلا کہ صرف لڑکے کی ماں ہے اور اس کے باپ کا انتقال کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں۔ لڑکے کی عمر 35 سال تھی اور مجھے لگا یہ میرے لحاظ سے مناسب رشتہ ہے، اور میرے ماں باپ نے بھی اس خوف سے کہ اگر اس کو ٹھکرا دیا تو کہیں پھر میری شادی رہ نہ جائے، اس لیے فوراً ہاں کی۔ میرے شوہر کا نام لطیف تھا اور ہم دونوں بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم دونوں میں بہت ہی ذہنی ہم آہنگی بھی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری ساس ایک چلاک عورت ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ میرا شوہر بھی اپنی ماں کا بہت ہی تابع دار تھا اور اس کے ہر حکم کو بجا لانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ شادی کو 1 سال ہو گیا تو میری ساس نے دبے لفظوں میں ہم دونوں سے اولاد کی فرمائش کی۔ ہم دونوں ہی بہت پریشان ہوئے کہ ہماری تو پوری کوشش تھی مگر خدا کے ہاں سے دیر تھی۔ میری ساس کہتی کہ پہلے ہی میں نے اپنے بیٹے کی شادی بہت دیر سے کی ہے، تو اب میں یہی چاہتی ہوں کہ اس کی جلدی سے جلدی کوئی اولاد پیدا ہو جائے، کیونکہ میرا بیٹا تو اکلوتا ہے، اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں، تو میں اس کا وارث چاہتی ہوں۔ تم دونوں بس جلدی سے مجھے پوتے اور پوتیوں کی خوشخبری دو۔ لیکن 2 سال تک بھی کوئی امید نظر نہیں آئی۔
اب میری ساس ہر وقت یہی رٹ لگائے رکھتی۔ میری ساس نے مجھے باتیں کرنی شروع کر دی کہ میں نے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کی، اس لیے میں ماں بننے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ میرا شوہر اگرچہ اپنی ماں کے سامنے نہیں بولتا، لیکن اب وہ بھی میری حمایت میں بولنے لگا، اور یہ میری ساس کو ہرگز بھی منظور نہیں تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میری شادی کو 3 سال مکمل ہونے والے تھے، مگر ابھی تک میں اپنی ساس کو پوتے یا پوتی کی خوشی نہیں دے سکی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے تو شک ہے کہ تم ماں ہی نہیں بن سکتی، تو میں اپنے شوہر کو کہا مجھے رپورٹس کروانی ہے، اور آج وہی رپورٹس میں نے اپنی ساس کو دکھائی کہ آپ دیکھ لیں، میری رپورٹس بالکل ٹھیک آئی ہیں۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب تو وہ ہر حال میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر کے رہیں گی۔ میں اب اپنے کمرے میں سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اپنی ماں کے سامنے ہتھیار ڈال آیا ہے۔ مجھے کہنے لگا اب کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے معاف کر دینا، میں اپنی ماں کو انکار نہیں کر سکتا، وہ بھی اپنی جگہ مجھے ٹھیک لگتی ہے، مگر مجھے تمہارا خیال بھی آتا ہے اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کیا کروں۔ میری خود کی بھی بہت ساری خواہشیں ہیں، کیا مجھے اولاد ہو جائے، 40 سال کا ہونے والا ہوں، اور میری عمر کے سب لوگوں کے تو بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں اور میری اولاد ہے بھی نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے اماں کی بات مان لینی چاہیے، ویسے بھی میں انہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر میں نے شادی نہیں کی تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی۔ اتنی دیر میں سوچ چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے جب اسے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری دوسری شادی سے کوئی اعتراض نہیں، تو وہ چونک گیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اتنی آسانی سے مان گئی، لیکن میں نے یہ فیصلہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی، وہ یہ کہ تم میری پسند کی لڑکی سے شادی کرو گے۔ میں اپنے شوہر کی دوسری شادی اپنی دوست سے کروانا چاہتی تھی۔ اس بیچاری کی ایک شادی ہو چکی تھی، لیکن کم عمری کی شادی کی وجہ سے وہ اپنا گھر سنبھال نہیں سکی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد طلاق لے کر وہ گھر آ گئی۔ تب سے اس نے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے کسی طرح سے منا ہی لوں گی، کیونکہ اگر کوئی اور عورت میری سوتن بن کر آئے گی، وہ تو 2 دنوں میں ہی میرے شوہر کو اپنی انگلیوں پر نچا لے گی اور مجھے گھر سے نکال کر باہر کرے گی۔ تو اگر سوتن ہی آنی ہے تو کیوں نہ میں اپنی سہیلی کو ہی لے آؤں۔ میں نے بہت ہی مشکل سے اپنی دوست کو اس شادی کے لیے منایا تھا، وہ تو ہرگز نہیں مان رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ 10 سال ہو گئے ہیں، اگر مجھے دوسری شادی کرنا ہوتی تو میں پہلے ہی نہ کر لیتی۔ لیکن جب میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ کوئی اور لڑکی بھی تو سوتن بن کر آئے گی، تو تم کیوں نہیں؟ وہ میرے لیے میری خاطر شادی کے لیے مان گئی۔ میں نے اپنی ساس کو بالکل بھی نہیں بتایا کہ وہ میری دوست ہے۔ میں نے رشتے والی کے ذریعے یہ شادی طے کروائی تھی۔ شادی ہوئی اور نائمہ میری سوتن بن کر اس گھر میں آ گئی۔ وہ میری طرح نہیں تھی جو میری ساس کی کڑوی کسیلی باتیں سن لیتی، اس لیے جب شادی کے 2 سال کے بعد بھی اس کے ہاں اولاد نہ ہوئی اور میری ساس اپنے بیٹے کی تیسری شادی کا سوچنے لگی، تو نائمہ ان سے صاف صاف کہہ دیا اگر اب شوہر نے تیسری شادی کی تو وہ پولیس میں ماں بیٹے کے خلاف شکایت درج کروائے گی۔ ہم دونوں مل جل کر رہتی تھی کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کی اولاد ہو جائے، مگر اس کی شادی کو بھی سال پر سال گزرتے جا رہے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے اولاد ہم تینوں کی قسمت میں ہے ہی نہیں۔ اور پھر اب جب ہم سب مایوس ہو چکے تھے، اچانک سے اس بوڑھی عورت کا ہم سے ٹکرانا اور بیٹے کی دعا دینا، اور پھر واقعے میں نائمہ کے ہاں بیٹے کا پیدا ہو جانا، یہ سب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ کوئی معجزہ تھا یا سازش یا کوئی اتفاق؟ اس اندھی عورت کو میں نہیں جانتی تھی اور نہ ہی ہمیں دیکھ سکتی تھی، تو پھر اس کو ہمارے گھر کی ایک ایک بات کے بارے میں کیسے خبر تھی؟ ضرور یہ کوئی بہت پہنچی ہوئی یا ولی خاتون ہے۔ مجھے کہنے لگی کیا تو نے اپنے بیٹے کو دیکھا؟ تو مجھے اس کی شکل یاد آئی۔ نائمہ کے بیٹے کو دیکھ کر تو واقعی میں میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ہرگز بھی نارمل بچہ نہیں تھا، اس کی شکل پر بھی چیچک سے داغ تھے اور اس کے ہونٹ بھی کٹے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا، اپنی بد دعا واپس لو۔ میں جانتی ہوں نائمہ کو تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، تم جو کہو گی، جتنے پیسے مانگو گی میں تمہیں دوں گی، لیکن ہمارے گھر سالوں بعد کی خوشی آئی ہے تو ہم سے یہ خوشی مت چھینو، اپنی بد دعا واپس دے لو۔ وہ کہنے لگی یہ سب اسی صورت ہو سکتا ہے جب تم صدقے کی صورت میں اپنے گلے میں پہنے ہوئے یہ سارے زیور اتار کر مجھے دو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو کہنے لگی چل جا کر اب دوبارہ نرس سے اپنی سوتن کا بیٹا مانگ، تجھے سب پتہ چل جائے گا۔
میں بھاگتے ہوئے کمرے میں واپس آئی اور نرس کو کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میری دوست کی ڈلیوری ہوئی ہے، تو اس کا بیٹا مجھے دکھا دیں۔ وہ کہنے لگی، وہ تو میں اس کی ماں کو ہی پکڑا کر آئی ہوں، آپ کے باقی رشتہ دار بھی وہی ہیں، آپ وہیں چلی جائیے۔ میں بھاگتی ہوئی وارڈ میں آئی تو نائمہ نے مسکراتے ہوئے اپنا بیٹا میرے آگے کیا تو میری جان سکون میں آئی، کیونکہ وہ بچہ تو بالکل ہی ٹھیک تھا اور اس کی مکمل طور پر شکل و صورت بدل چکی تھی۔ اب تو میرے ہاتھ میں ایک بہت ہی حسین و جمیل بچہ تھا جو اپنی ماں اور باپ دونوں پر گیا تھا۔ پہلے میں نے یہ سب نائمہ کو بتانے کا سوچا، مگر پھر اپنا ارادہ ملتوی کیا۔ وہ تو ابھی آپریشن سے اٹھی تھی تو اس کو یہ سب بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نائمہ کے پاس ہی ہسپتال میں رکی تھی اور میری ساس اور شوہر گھر واپس چلے گئے۔ اچانک رات کے وقت مجھے یاد آیا کہ میں تو نائمہ کے کپڑے لانا بھول گئے۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کرنا چاہا تو مجھے کہنے لگی، ابھی تو وہ بیچارے تھکے ہوئے گھر گئے ہیں تو تم خود ہی جا کر لے آؤ۔ یہ بھی ٹھیک تھا، میں ہسپتال سے نکل آئی اور ابھی سڑک پر پہنچی ہی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ جس پرس میں پیسے تھے وہ تو میں ہسپتال میں چھوڑ آئی تھی۔ میں جلدی سے واپس گئی۔ اس سے پہلے کہ میں وارڈ کے اندر قدم رکھتی مجھے ایک جانی پہچانی سی آواز سنائی دی، تو میں نے الجھتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس اندھی عورت کو نائمہ کے پاس بیٹھے دیکھ کر میرے تو جیسے قدم زمین پر جم گئے۔ وہ عورت تو شاید اندھی نہ تھی، کیونکہ وہ نائمہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی، اور پھر اس نے وہی زیورات جو تھوڑی دیر پہلے مجھ سے لیے تھے وہ نائمہ کو دے کر کہنے لگی، یہ لو، جو تم نے کہا تھا میں نے وہ کر دیا اور سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا تم نے سوچا تھا۔ نائمہ کی آواز اور اس سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے شک تو نہیں ہوا؟ وہ عورت کہنے لگی، نہیں، تمہاری سوتن کو بالکل شک نہیں ہوا، وہ تو بہت ہی بے وقوف عورت ہے۔ میرے صرف ایک بار ہی کہنے پر اس نے یہ سب کچھ مجھے دیا۔ میں دروازہ کھول کر اندر گئی تو دونوں گھبرا گئے۔ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور یہ سب ڈرامہ کیا ہے؟ کیا تم دونوں نے مل کر یہ سارا کھیل میرے ساتھ کھیلا ہے؟ مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس اندھی عورت نے مجھے پاگل بنایا اور اس کھیل میں میری دوست بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ میں تو حیران تھی کہ آخر اسے ہمارے گھر کے اتنے نجی معاملات کا کیسے علم، اور اب پتہ چلا کہ یہ ساری کارستانی تو میری دوست کی تھی۔ میں نے دکھ سے پوچھا، آخر تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تمہیں میرے یہ زیورات ہی چاہیے تو تم مجھ سے ویسے لے لیتی۔ مسکرا کر مجھے کہنے لگی، یہ سارا ڈرامہ میں نے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم پچھلے 1-2 سال سے کن چکروں میں ہے۔ تم جھوٹے عاملوں، پیروں اور فقیروں کے چکروں میں پڑ گئی ہو، ان کی ہر بات پر اندھا دھند یقین کرنے لگی ہو۔ جس دن مجھے پتا چلا کہ میں پریگننٹ ہوں، میں نے سوچا کہ تمہارا یقین جانتی ہوں کہ تمہیں کس حد تک ابھی بھی جھوٹے عاملوں پر اور فقیروں پر اعتماد ہے، تو میں نے اپنی دوست سے کہا کہ تم ناٹک کرو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ 1 روپیہ دینے سے کیا ایک بیٹا مل جاتا ہے؟ جتنے بھی لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سب فراڈ ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کئی بار تمہیں راتوں کو چھت پر جا کر عجیب و غریب عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تمہیں کئی بار سمجھا بھی چکی تھی، لیکن تمہیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ میں نے سوچا کہ اس بار میں تمہیں سبق سکھا ہی دوں اور دیکھ لوں جس عورت پر تم اتنا یقین کرتی ہو، اس کی دعا سے مجھے بیٹا ملا ہے، وہ عورت بھی فراڈ نکلی۔ یہ میری دوست ہے اور یہ بالکل بھی ولی اللہ نہیں۔ اولاد تو اللہ کی دین ہوتی ہے، اگر تو اسے یقین کامل رکھ، اس سے مانگو گی تو وہ تمہیں ضرور نوازے گا، لیکن اگر تم پیروں، فقیروں اور غلط راستوں پر چل کر مانگو گی تو تمہیں کیسے مراد ملے گی؟ مجھے اس کی بات سمجھ آ چکی تھی۔ میرا تو واقعی میں یہی عقیدہ بن گیا تھا کہ اسی عورت کی بد دعا سے ہی نائمہ کو بیٹا ملا ہے، اور اسی کی بد دعا واپس لینے اس کا بیٹا خوبصورت ہو گیا ہے، جبکہ جو بچہ پہلے میں نے دیکھا تھا وہ تو اس کا تھا ہی نہیں۔ ان دونوں نے یہ ڈرامہ صرف میری آنکھیں کھولنے کے لیے کیا تھا، اور مجھے خوب اچھے سے سمجھ آ چکی تھی کہ اولاد دینا نہ دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ گھر آ کر نائمہ نے اپنا بیٹا میری جھولی میں ڈال دیا اور کہا، یہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ تمہارا بھی ہے۔ اب میری ساس کا رویہ بھی بدل گیا تھا اور نائمہ نے بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانا شروع کر دی تھی۔